شرافت بیمار ہو کر چرپائی کا ہوا تو سارا بوجھ اس کی بیوی صفیہ پر آ گیا۔ 3-4 گھروں میں کام کر کے بیچاری اتنا ہی کما پاتی تھی کہ گھر کے لیے راشن اور شرافت کی دوائیاں لے سکے۔ ایک دن ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے وقت سنا دیا کہ صرف دوائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، شرافت کے لیے اچھی خوراک اور پھل بھی بہت ضروری ہیں۔ لیکن جہاں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہو، وہاں اچھی خوراک اور پھل کی گنجائش کیسے نکلے؟ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا کہ ایک دن شرافت نے سیب کھانے کی فرمائش کر دی۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ ایک غریب کے لیے مہینے کی آخری دن کس قیامت کے ہوتے ہیں۔ صفیہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا نہ سکی کہ پچھلے کئی دن گھر کا خرچہ ادھار لیے ہوئے پیسوں پر چل رہا تھا۔ 2-4 کلو سیب لانے کا مطلب ایک وقت کا فاقہ تھا۔ وہ تو چلو فاقہ کر لیتی، لیکن چھوٹے بچے تو نہیں جانتے تھے کہ اس کی ماں کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ خاوند کی بیماری دیکھتے ہوئے اس کی خواہش پوری کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے صفیہ نے 3-4 دن اپنا پیٹ کاٹ کر کچھ رقم بچا لی اور اس کے لیے سیب لینے چلی گئی۔ پھلوں کی قیمت بھی شاید اس دن آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ سیب کی قیمت پوچھی تو اچھا سیب 200 روپے کلو تھا۔ صفیہ نے کہا، بھائی 2 کلو دے دو، لیکن اچھا والے دینا، میں نے مریض کے لیے لینا ہے۔ پھل فروش نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بی آپ اپنے ہاتھ سے ڈال لو جو اچھا لگے۔ صفیہ نے ایک ایک دانہ چن چن کر ڈالا تاکہ اگر کچھ دن رکھنا بھی پڑے تو خراب نہ ہو۔ 2 کلو سیب لے کر ان کی قیمت دینے کے بعد وہ پھل فروش کو دعائیں دیتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن بیچاری یہ نہ دیکھ سکی کہ پھل فروش نے سیب تولتے وقت شاپر ہی بدل دیا اور اب اس کے ہاتھ میں جو شاپر ہے اس میں گلے سڑے سیب ہیں۔ گھر پہنچ کر صفیہ نے خوشی خوشی شرافت کو بتایا کہ آج میں تمہارے لیے سیب لے کر آئی ہوں۔ شرافت کے چہرے پر بھی خوشی سی جھلکنے لگی۔ سیب میں بچے بھی قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ آج انہیں بھی سیب کھانے کو ملے گا، لیکن جیسے ہی صفیہ نے شاپر کھول کر نکالے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوئی بھی سیب صحیح نہیں تھا، سب کے سب گلے سڑے تھے اور تو اور کاٹنے پر اندر سے کالے بھی نکلے۔ کوئی بھی سیب کھانے کے قابل نہ تھا۔ صفیہ بیچاری پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ ایک ایک سیب اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ خاوند اور بچوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے دل سے بے اختیار اسی پھل فروش کے لیے بد دعا نکلی جسے وہ دعائیں دیتی آئی تھی۔ دوسری طرف پھل فروش اپنے گھر بیٹھا سارا دن کا منافع گنتے ہوئے بیوی کو کہہ رہا تھا، اس حکومت نے تو ظلم کی حد کر دی ہے، اللہ کی مار پڑے ہمارے حکمرانوں پر، اتنی مہنگائی میں ان پیسوں سے گھر کیسے چلے گا؟